اگر کسی مجلس میں عقیدہ توحید پر وار کیا جائے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، حسین کی مجلس نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ ذاکر اپنے نفس کی تسکین کے لیے لفاظی کر سکتا ہے، اچھے الفاظ کا انتخاب کر سکتا ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ وہاں پر عقیدہ توحید کو کمزور بنایا جا رہا ہے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفطن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارضہ، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الامی القرشی الہاشمی الابطحی مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صل علی محمد وعلى آلہ الأطیبین الأنجبین الأطہرین الأکرمین المصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صلوات عزیزان گرامی، ماہ محرم الحرام سن 1442 ہجری کا آج تیسرا دن گزر چکا ہے، اور شب چار میں ہم اور آپ تذکرہ کربلا کے لیے یکجا ہوئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید موجودہ دور میں جدید ذرائع ابلاغ کو تعلیمات سید الشہداء اور مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کی ترویج کے لیے ذریعہ بنانا ایک مستحسن عمل ہے۔ یقیناً شہید کربلا، محسن انسانیت، مصباح الہدیٰ، فرزند زہرا حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں اتنی کشش ہے۔ ہم ہندوستان کی سرزمین سے ان مجالس کو خطاب کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں جانا ہوا، مختلف برادران ہندوستان کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، بغیر کسی مکتب و مذہب و دھرم کی قید کے ہر انصاف پسند دوست، ہر انصاف پسند انسان مظلوم کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔
بہت خوب کہا تھا شہر لکھنؤ کے معتبر ترین شعراء میں سے ایک شاعر جناب عشرت لکھنوی نے کہ جاذب نظر تھا اتنا غم شاہ کربلا، جاذب نظر تھا اتنا غم شاہ کربلا، اتنا عزیز غم، اتنی جذابیت والا غم مظلوم کربلا کا کہ ہر قوم نے، ہر قبیلے نے، ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والوں نے مظلوم کربلا کے غم کو اختیار کیا ہے اور یاد شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام میں اپنی زندگی کے لحظات بسر کیے ہیں۔ معبود کی بارگاہ میں دعا ہے کریم پروردگار ان ایام عزائے حسینی میں ہمیں معرفت سید الشہداء حاصل کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ ابھی آپ کو مصاب کر رہے تھے پروفیسر جناب سکندر صاحب، رب کریم آپ سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور یوں ہی عنایت خداوندی ہم سب کے شامل حال رہے اور توفیق من جانب اللہ ہم سب کو نصیب ہوتی رہے۔ موضوع سخن پر آنا چاہتا ہوں۔ مستقل تذکرہ ہو رہا ہے ان مجالس میں، آج چوتھے مرحلے میں ہم داخل ہوئے ہیں کہ سید الشہداء امام حسین کربلا کی سرزمین پر تشریف لائے، کس لیے؟ تاکہ وہ وعدہ خداوندی، وہ عہد الہی، وہ پیمان الہی جسے امام حسین نے اپنے کریم پروردگار سے کیا تھا اسے پورا کریں، اور امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد اپنے وعدے کو پورا بھی کیا ہے۔ امام حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہیں کس لیے؟ ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے۔ سید الشہداء کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہیں کس لیے؟ تاکہ ظالم حکمرانوں کے چہرے پر پڑی ہوئی وہ اسلام کی نقاب نوچ سکیں اور دنیا کو بتا سکیں کہ کربلا والوں کا تعلق ظلم اور ظالموں سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ حسین ایک کردار کا نام ہے، یزید ایک کیریکٹر کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے۔ امام حسین میدان کربلا میں آنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، میں چاہتا ہوں کہ نہیں از منکر کروں، میں چاہتا ہوں اپنے جد نبی اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اعظم کی سیرت کا اتباع کروں اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کروں۔ میں نے اب تک آپ کے سامنے دو نمونے سیرہ پیغمبر کے پیش کیے۔ پہلی سیرت جسے امام حسین نے میدان کربلا میں عملی کیا ہے وہ ہے سید الشہداء کے ذریعے اس سیرت کو زندہ کرنا جسے پیغمبر اعظم کی سیرت میں ہم صراحت کے ساتھ دیکھتے ہیں، لوگوں کو نور کی وادیوں کا راہی بنانا، ظلمتوں سے نکال کر لوگوں کو نورانی بنانا۔ اور دوسری سیرت کا نمونہ میں نے گزشتہ 2 دنوں میں آپ کے لیے پیش کیا۔ پیغمبر آئے تھے لوگوں کو حیات جاویدانی عطا کرنے کے لیے۔ آج بھی ہیں پیغمبر کے ایسے چاہنے والے، مکتب عاشورہ کے پروردہ کہ بظاہر اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن آج بھی لوگ ان کی حیات طیبہ کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ آج میں ایک اور سیرت پیغمبر کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جسے عملی کیا ہے میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ توجہ کیجیے گا، پیغمبر اعظم کی سیرت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ امام حسین اپنے جد نبی اعظم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ پیغمبر آئے تھے کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکالنے کے بعد ضلالت و گمراہی کے دلدل سے نجات دلائیں۔ آپ توجہ کیجیے گا، آپ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے۔ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں من جانب اللہ، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو ضلالت و گمراہی کے دلدل سے نجات دلائیں۔ امام حسین کی زیارت اربعین کا آپ مطالعہ کیجئے، صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام زیارت اربعین بڑی مختصر سی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَبَدَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادِكَ مِنَ الْجِهَالَةِ
وحیرۃ الضلالہ، امام حسین نے اپنا خون میدان کربلا میں بہایا کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو ضلالت و گمراہی کے دلدل سے نجات دلائیں، لوگوں کو جہل و جہالت و نادانی سے نجات دلائیں۔ عزیزان گرامی، ہر نبی کے دور میں ضلالت و گمراہی تھی۔ جناب لوط کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، امت جناب لوط جنسی شہوت کی اسیر۔ جناب شعیب کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، شعیب پیغمبر کے دور میں لوگ کم فروشی کیا کرتے تھے۔ جناب موسیٰ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، ان کی گمراہی کیا تھی؟ گوشالہ پرستی تھی، فرعون کو خدا کہہ رکھا تھا۔ نبی اعظم کا دور آتا ہے، ابو لہب اور ابو جہل جیسے جاہلوں نے نبی اعظم کے سامنے بتوں کا کاروبار شروع کیا، چونکہ ان کو معلوم ہے بتوں کے اندر نہ بولنے کی صلاحیت ہے، نہ روکنے کی صلاحیت ہے، نہ ٹوکنے کی صلاحیت ہے۔ ہر نبی کے دور میں کچھ ضلالت و گمراہی پائی گئی، اور ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے پروردگار کے حکم کو پہنچانے کے لیے مشترکہ ہدف دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کے کچھ مشترکہ اہداف ہیں مبعوث برسالت ہونے کے۔ توجہ کیجیے گا، پہلا ہدف توحید کا پرچار۔ جو نبی آیا ہے، ابراہیم خلیل خدا ہوں، اسماعیل ہوں، جناب موسیٰ ہوں، جناب عیسیٰ ہوں، خود ہمارے پیغمبر سید المرسلین طٰہٰ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تمام انبیاء نے مشترکہ طور پر جو ایک درس دیا ہے، وہ درس توحید ہے۔ ان مجالس اعضاء میں ہمیں اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا ہے۔ صدیقہ طاہرہ بی بی دو عالم شہزادی کونین، آپ بی بی دو عالم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ امیر المؤمنین اپنی زوجہ سے کیا فرماتے؟ انت اعلم باللہ، آپ کی معرفت نمبر 1 ہے۔ معرفت پروردگار میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ معرفت پروردگار کب حاصل ہوگی؟ جب انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہو۔ تمام انبیاء نے آنے کے بعد عقیدہ توحید کا درس دیا ہے۔ پروردگار عالم، لکھا ہے علماء نے، پروردگار عالم اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان شرک جیسے گناہ کا مرتکب ہو تو مالک اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ پڑھیے قرآن مجید، کریم پروردگار اپنے حبیب سے جب مخاطب ہوتا ہے تو انداز کتنا کریمانہ ہے، کیا حسین لب و لہجہ ہے۔ طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کتنا حسین انداز ہے۔ لیکن 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کریم پروردگار کے لہجے میں تندی پائی جا رہی ہے، لہجہ سخت ہے۔ پہلا مرحلہ توحید کا مرحلہ ہے۔ خدا نے آواز دی اس نبی سے جس سے اب تک اتنے حسین انداز سے گفتگو کر رہا تھا۔ مالک نے آواز دی، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے پیغمبر اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے، کوئی ایک عمل مالک کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ جہاں مالک کے لہجے میں تندی پائی جاتی ہے، پڑھیے آپ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 44، 45 اور 46۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، قرآن مجید میں تحریف کا حق نہیں ہے کسی کو۔ اور پھر مالک نے کہا ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُ مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم تمہاری شہ رگ حیات کو کاٹ دیں گے۔ انداز کتنا سخت ہے، لہجے میں کس طرح کی تندی پائی جاتی ہے۔ اور تیسرا مرحلہ آپ سب کو یاد ہے، وہ آیت کریمہ امیر المؤمنین یعصوب الدین امام العارفین زوج بطول ابو الحسنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ولایت و وصایت کے اعلان کے لیے مالک کا لہجہ بدلا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ آپ سوچئے، یہ واقعہ عاشورہ، یہ واقعہ کربلا، یہ روز عاشور سن 61 ہجری میں نبی اعظم کے گھرانے کا میدان کربلا میں جان کا نذرانہ پیش کرنا حقیقت میں غدیر فراموشی کا سبب ہے۔ لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا تھا،
جبکہ ایسے سنی دانشور گزرے ہیں جنہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان عید الغدیر جزء من الاسلام، عید غدیر اسلام کا ایک جز ہے۔ پھر کہتے ہیں فمن انکرہ فقد انکر الاسلام بالذات، جس نے غدیر کو بھلا دیا، جس نے غدیر کا انکار کیا، گویا وہ اسلام کا منکر ہو گیا۔ بغیر غدیر کا اقرار کیے ہوئے نہ انسان مومن رہ سکتا ہے نہ مسلم رہ سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ تو تمام انبیاء کا ایک مشترک ہدف عقیدہ توحید کو لوگوں تک پہنچانا۔ عزیزان گرامی، یہ مجالس اعضاء، یہ سید الشہداء کا تذکرہ، یہ ہم اور آپ جو آج آن لائن مجالس سن رہے ہیں، یہ مجالس اعضاء خود حدیث سرکار سید الشہداء کی روشنی میں ایک بڑا فائدہ پہنچاتی ہے کہ انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے جا رہا ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، جناب آدم، جناب ابراہیم، جناب شیس، جناب شعیب، جناب موسیٰ، ہر کسی کا ایک نعرہ ہے عقیدہ توحید کو مضبوط بناؤ، اور اس ایک ہدف سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جدا نہیں ہیں۔ آپ پڑھیے گا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258، مالک نے آواز دی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ ہمارا آخری پیغمبر ان تمام چیزوں پر یقین رکھنے والا ہے جو اس سے پہلے کے انبیاء پر نازل ہو چکا ہے، حکم پروردگار۔ تو ضلالت و گمراہی سے نجات دلانے کے لیے انبیاء کا مشترکہ ہدف عقیدہ توحید کو پروان چڑھانا۔ دوسرا مشترکہ ہدف ہے عقیدہ معاد، قیامت کا تذکرہ کرنا بار بار۔ عقیدہ معاد کے بغیر انسانی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر انسان آخرت کو فراموش کر دے، سوچے کہ اس کے بعد کی کوئی دنیا نہیں ہے، تو دنیا کے زرق و برق میں انسان اپنے آپ کو گم کر لے گا۔ علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا کہ کافر کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ کافر وہ ہے جو دنیا کی زرق و برق میں گم ہو جاتا ہے، مومن وہ ہے جو زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کر کے اپنے مالک تک رسائی پیدا کرتا ہے اور خالق کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے۔ تمام انبیاء عقیدہ معاد کو پہنچانے کے لیے آپ توجہ کیجئے، سورہ مطففین کی آیت نمبر 4 کا مطالعہ کیجئے۔ مالک کریم نے کیا آواز دی؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا تمہاری بازگشت خدا کی طرف نہیں ہونے والی ہے؟ آپ پڑھیے آیات رجوع الی اللہ کو، ثم الینا ترجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو آیا ہے اسے مالک کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے۔ پورے قرآن میں 1200 آیتیں ہیں معاد کے سلسلے میں، قیامت کے سلسلے میں، آخرت کے سلسلے میں، عذاب جہنم کے سلسلے میں۔ علماء نے بیان کیا، ماہرین علوم قرآن کا کہنا ہے شاید ہی قرآن کا کوئی صفحہ ایسا ہو جہاں پر پروردگار نے معاد، قیامت، آخرت، جنت، جہنم کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ تو ہمیں اپنے عقیدہ معاد کو مضبوط بنانا ہے۔ عقیدہ معاد جب انسان کا مضبوط ہوگا تو وہ اس دنیا کی چند روزہ حیات میں گم نہیں ہوگا، وہ دنیا کی زرق و برق میں گم نہیں ہوگا، بلکہ دنیا کو ایک پل تصور کرے گا، اس آخرت تک پہنچنے کے لیے ایک دروازہ تصور کرے گا۔ اور ضلالت و گمراہی سے نجات دلانے کے لیے تیسرا مشترکہ ہدف تمام انبیاء کرام کا وہ ہے عمل صالح کی دعوت دینا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پروردگار نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر عمل الصالحات کی تکرار کی ہے۔ تقریباً 50 مقامات پر انسان عمل الصالحات کو دیکھ سکتا ہے 6500 سے زیادہ آیتوں میں۔ آپ توجہ کیجئے گا، ہم میں سے ہر انسان اپنے عمل کو عمل صالح کہتا ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ عمل صالح ہے۔ میں اس رات میں بیٹھ کر کے مجلس پڑھ رہا ہوں، تذکرہ کر رہا ہوں قرآن کا، سیرت پیغمبر کا، سیرت امام حسین کا، میں سوچ رہا ہوں میں عمل صالح کر رہا ہوں۔ ہمارے برادران جو آن لائن مجالس آپ تک پہنچا رہے ہیں،
وہ سوچ رہے ہیں ہم عمل صالح کر رہے ہیں، ہمارے مسلم بھائی جو مسلسل زحمتیں کرتے ہیں وہ سوچ رہے ہیں ہمارا عمل صالح ہے۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، علامہ طباطبائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عمل صالح کے بارے میں چند ایک شرطیں بیان کی ہیں۔ کہا ہر اس عمل کو عمل صالح کہا جائے گا جو انسان خالصتاً لوجہ اللہ انجام دے۔ اگر مجلس کے تبرک میں دوسروں کی واہواہی مد نظر ہو کہ دوسرے کہیں گے ہمارے ہاں شیرمال تقسیم ہوئی ہندوستان کے کلچر کے اعتبار سے، کوئی کہے ہمارے ہاں حلیم تقسیم ہوا، کوئی کچھ کہے ہم نے نیاز میں اتنے پیسے خرچ کر دیے، صرف کس لیے؟ تاکہ سامنے والا دیکھ کر کہے فلاں انسان نے ایسا کیا، یقین جانیے اس کا عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری شرط، عمل صالح کس عمل کو کہا جائے گا؟ علامہ طباطبائی کہتے ہیں ہر اس عمل کو عمل صالح کہا جائے گا جو انسان کے عقیدہ توحید کو مضبوط بنانے والا ہو۔ آج ہمارے ہاں عقیدوں کی گفتگو بہت ہوتی ہے، جس کے دل میں جو آتا ہے اسے عقیدے کا نام دے دیتا ہے، جبکہ بہت پیاری بات لکھی ہے سید العلماء مولانا سید علی نقی نقن صاحب تابہ سرا نے، انہوں نے لکھا عقیدوں پر عقل کا پہرا ضروری ہے۔ ہر اس عمل کو عقیدے سے جوڑا جا سکتا ہے جہاں پر عقل کے معیار، میزان اور ملاک پر انسان اپنے عمل کو انجام دینے والا ہو۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، ہمارے یہاں بڑی آسانی سے لوگ بہانے سے جنت کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملنا ہے۔ یہاں بہانے سے جنت ملنے والی نہیں ہے، بلکہ جنت کے حصول کے لیے عمل صالح بجا لانا شرط اولی ہے۔ پھر عمل صالح کے لیے مرد و زن کی کوئی قید نہیں ہے۔ قرآن نے اعلان کیا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو عمل صالح بجا لائے، مرد ہو یا خاتون، پروردگار اس عمل صالح بجا لانے والے انسان کو حیات طیبہ کا مالک بنا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، جس طرح ہمارے ہاں تاریخوں میں جناب میثم تمار کا تذکرہ ملتا ہے، اسی طرح جناب حرہ کا تذکرہ ملتا ہے جس نے معاویہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امیر المؤمنین کی عظمتوں کا اعلان کیا تھا۔ کہا کہاں ہمارا مولا آفتاب کے مانند چمک رہا ہے، کہاں تم قار مذلت میں گرفتار ہونے والے ہوا و ہوس کے اسیر، تم دونوں کا مقابلہ لا یعنی و لامانی ہے، اصل مقایسے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہے عمل صالح، جس کردار کی بلندی پر جناب میثم تمار، اسی کردار کی بلندی پر جناب حرہ، یہاں مرد و زن میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، البتہ ضلالت و گمراہی میں گرفتار افراد سے تمام انبیاء نے رحم دلی کے ساتھ پیش آ کر کے ایک درس دیا ہے کہ فوراً اکڑنا نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جب کبھی اہل بیت کا تذکرہ کیا جائے، کبھی بھی دیگر مکاتب فکر سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آئیے اپنے ائمہ اطہار کے، اپنے معصومین کے کردار کو پیش کیجئے، ان کے علمی شاہکار کو منظر عام پر لائیے۔ امام رضا کا تذکرہ ہو تو مسند الرضا کو لائیے، مکاتب الرضا کو لائیے، طب الرضا کو لائیے، عیون اخبار الرضا کو لائیے، اور پھر کہیے ہے تمہارے پاس کوئی تمہارا رہبر جس کے پاس اتنے شاہکار علمی موجود ہوں؟ کہیں کسی کے پاس سوائے مکتب اہل بیت کے رہنماؤں کے پاس کسی اور کے پاس علمی شاہکار نظر نہیں آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ائمہ اطہار علیہم السلام نے بھی انبیاء کی طرح ضلالت و گمراہی سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ امیر المومنین سے لے کر کے سرکار حجت حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اب آپ سوچئے انبیاء میں مشترکہ کچھ صفات ہیں۔ مثلا جناب ابراہیم شجاع تھے، یہ ابراہیم خلیل خدا کی شجاعت تھی کہ جناب ابراہیم آتش نمرود میں جا رہے ہیں، منو لکڑیاں جلی ہوئی ہیں، لیکن یہ شجاعت تھی کہ اپنے کو نمرود کے سپرد نہیں کیا ہے، بلکہ جناب ابراہیم خلیل خدا ذات حق پر توکل کرتے ہیں، اور اس شجاعت کے نتیجے میں،
اس توکل علی اللہ کے نتیجے میں اعلان قدرت ہوتا ہے، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ علامہ اقبال نے کہا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ وہ ایمان، وہ توکل، وہ شجاعت تو پیدا کر کے دکھائے انسان، اور جو شجاعت جناب ابراہیم کے ہاں وہی شجاعت جناب موسیٰ کے ہاں، جو جناب موسیٰ کے ہاں شجاعت ہے وہی شجاعت نبی اعظم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں۔ جو بندگی کا جذبہ جناب آدم کے ہاں وہی بندگی کا جذبہ جناب ابراہیم کے ہاں، وہی جذبہ عبودیت و بندگی جناب موسیٰ کے ہاں، نبی اعظم کے ہاں، یہاں تک کہ قرآن کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، راتوں میں قیام کرو لیکن تھوڑی استراحت بھی کر لیا کرو۔ عزیزان گرامی، بندگی پروردگار اگر دیکھنی ہو، یاد خدا کا اگر نمونہ مشاہدہ کرنا ہو تو جناب یحییٰ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ جب کبھی ذکر الہی سنتے تھے جناب یحییٰ تو کیا لکھا ہے علماء نے؟ جناب یحییٰ اپنے پدر بزرگوار جناب زکریا سے جب عذاب پروردگار کا تذکرہ سنتے تھے تو اس حد تک گریا کرتے تھے کہ آنکھیں زخمی ہو جایا کرتی تھیں۔ اب آپ سوچئے ہم اور آپ زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیک یا ابن علی المرتضیٰ۔ یہ وراثت، یہ بنوت جناب سید الشہداء حضرت امام حسین کو اسی منزل کمال پر پہنچا رہی ہے جس منزل کمال پر یہ تمام انبیاء کرام اور انبیاء کے بعد امامت کے زرین سلسلے کی پہلی کڑی امیر المؤمنین فائز تھے۔ عزیزان گرامی، اب آپ کے سامنے میں چند ایک نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ جب ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں تو دین کی باتیں حتیٰ نبی کا پیغام سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، پہلے مسلمان بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ جنگ بدر میں جو شہید ہوئے ہیں انہیں دفن بھی کیا گیا ہے تو کس طرف؟ بیت المقدس کی طرف۔ حکم الہی آیا کہ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ قرار دو، لیکن جنہیں حکم الہی کو نہیں ماننا ہے سرپیچی شروع کر دی، سوالات شروع کر دیے، شبہات ایجاد کرنا شروع کر دیے۔ یا وہ قبلہ درست تھا یا یہ قبلہ درست ہے، اگر وہ درست تھا تو آخر یہ قبلہ کیوں بن رہا ہے، اگر یہ درست ہے تو جنہیں دفن کیا گیا ان کا کیا ہوگا؟ ہر دور میں شبہات پیدا کیے جاتے رہے ہیں اور سادہ لوح عوام ان شبہات کا ارتکاب کر کے مالک کی معصیت کرتے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا ان انحرافات سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ انحرافات کبھی انسان کے اپنے عقائد میں پائے جاتے ہیں، مثلا شرک یہ عقیدے کا انحراف ہے، کبھی انسان کے اخلاقیات میں انحرافات پائے جاتے ہیں، مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، کسی کے مال کو اپنا مال سمجھ لینا۔ میں ایک بات کہوں آپ سے، بسا اوقات ہمارا نوجوان جب کوئی گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پر غیبت کرتا ہے، اور جب اس کو ٹوکا جائے بھائی آخر تم یہ کیوں کر رہے ہو، تو یہی تو کہتا ہے اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی غیبت کی جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ یاد رکھیے گا جب انسان اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے تو قاتل ابا عبداللہ الحسین بن جاتا ہے۔ پڑھیے آپ میدان کربلا کے تمام تر واقعات، پڑھیے آپ معتبر مقاتل کو، ارباب مقاتل نے لکھا ہے بعد شہادت امام حسین جب ایک شقی آتا ہے سید الشہداء کے لباس اور پیراہن کو اتارنا چاہتا ہے، کسی نے ٹوکا یہ کیا کر رہے ہو، کوئی انگشتر مبارک کو اتارنا چاہتا ہے، جب ٹوکنے والے نے ٹوکا تو اس انسان نے یہی کہا تھا، شمر نے سروتن میں جدائی کر دی تب تو تم کچھ نہ بولے، وہ بہت بڑا گناہ تھا۔ یاد رکھیے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کو قاتل امام حسین بنا دیا کرتے ہیں۔
کبھی انسان کے اخلاقیات میں انحراف پایا جاتا ہے، کبھی انسان کی گفتار میں انحراف پایا جاتا ہے۔ گفتار میں انحراف کا کیا مطلب ہے؟ بعض افراد ہیں جو قرآن کے بارے میں بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ وہ ہیں جو اپنی گفتار کی شہوتوں کے اسیر ہیں۔ یہ کہتے ہیں بیع اور ربا میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ مالک نے صراحت کے ساتھ اعلان کیا ربا تمہارے لیے حرام ہے۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کروں، کربلا معلی میں سرکار سید الشہداء امام حسین کے مد مقابل جو یزیدی تھے، ان کے یہاں یہ تینوں انحرافات پائے جاتے تھے۔ عقائد میں بھی انحراف تھا، ان کے اخلاقیات میں بھی انحراف تھا، ان کی گفتار میں بھی انحراف تھا، اور اس کے اوپر یزید نے کام کیا ہے، ابن زیاد نے کام کیا ہے ان انحرافات کو پروان چڑھانے کے لیے۔ یہ عقائد کا انحراف تھا کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کو اس دور میں لوگ امیر المؤمنین کہہ کر خطاب کر رہے تھے۔ یہ عقیدے کا انحراف ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، بسا اوقات انحرافات کا شکار کرنے کے لیے لوگ مقدس لفظوں کو استعمال کرتے ہیں۔ صفین میں کیا ہوا؟ قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو بلند کیا گیا اور پھر کہا گیا آپ قرآن سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج ہیں ایسے لوگ جو مرجعیت جیسے لفظ کو استعمال کر کے لوگوں کو منحرف کر رہے ہیں۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ آج عزاداری جیسے لفظ کے ذریعے لوگوں کو منحرف کیا جا رہا ہے، مقدس الفاظ کو سہارا بنا کر۔ ولایت جیسے مقدس لفظ کو استعمال کر کے جوانوں کے ذہنوں کو منحرف کیا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ اپنے سماج میں بیداری کی لہر دوڑائی جائے۔ اب میں آپ کے سامنے کربلا کی ایک ہلکی سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ عمر سعد لوگوں کو کیسے منحرف کر رہا ہے۔ عمر سعد کہتا ہے یا خیل اللہ ارکبی وابشری، اپنے لشکر کو اللہ کا لشکر کہہ رہا ہے، جند اللہ کہہ رہا ہے۔ اے اللہ کے لشکر والو سوار ہو جاؤ، تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ آپ سوچئے، حجت خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے برسر پیکار اپنے ظالم کارندوں کو عمر سعد کیا کہہ رہا ہے؟ جند اللہ، الہی لشکر کا نام دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اور آگے بڑھیے، ایک نام دے رہا ہوں، عبداللہ ابن حوزہ۔ شب عاشور سید الشہداء نے پشت خیمہ پر ایک خندق کھودی ہے اور اس میں آگ لگائی ہے۔ اس موقع پر یہ عبداللہ ابن حوزہ امام حسین سے کہتا ہے آپ نے ذرا جلدی کی، آپ دیکھیے گا میں آپ کو قتل کر دوں گا اور معاذ اللہ آپ کو واصل جہنم کروں گا۔ جیسے ہی سرکار سید الشہداء نے اس کی انحرافی گفتگو سنی، بے ساختہ امام حسین نے مالک کی بارگاہ میں ایک جملہ عرض کیا، اللہم حزہ الی النار، خدایا اسے واصل جہنم کر دے۔ اب جب عبداللہ ابن حوزہ وہاں سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، سواری سرکشی کرتی ہے اور نتیجے میں وہ واصل جہنم ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج دشمن تینوں مرحلوں میں ہمارے جوانوں کو منحرف کرنے کی ناکام کوششیں کر رہا ہے۔ ویب سائٹس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، سیٹلائٹ چینلز کے ذریعے، کچھ ایسے لٹریچر منظر عام پر آ رہے ہیں جس کے ذریعے ہمارے جوان گمراہ ہو سکتے ہیں، منحرف ہو سکتے ہیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم ضلالت و گمراہی سے نجات دلانے کے لیے تعلیمات اہل بیت، سیرت پیغمبر اعظم اور سیرت حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ توجہ کیجیے گا، ان انحرافات سے بچنے کے لیے چند ایک چیزیں ضروری ہیں، درکار ہیں کچھ چیزوں کی۔ پہلی چیز، حق سننے کا ہمیں اپنے آپ کو عادی بنانا ہوگا۔ توجہ کیجیے گا میرے عزیزوں، آج مشکل کیا ہے، لوگ حق سننا پسند نہیں کرتے ہیں، حق سننا پسند نہیں کرتے ہیں۔ آپ سوچئے، تاریخ طبری کو پڑھیے، طبری کی وفات کب ہوئی ہے؟ 350 ہجری کے آس پاس۔ طبری کون سا عالم ہے جسے سنی بھی مانتے ہیں اور شیعہ بھی تاریخ طبری سے استناد کرتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا میرے عزیزوں، طبری نے ایک روایت نقل کی ہے
دیکھیے حق سننے کا عادی امام حسین نے کربلا کے میدان میں دو لوگوں کو للکار کے کہا تھا کہ کیا تم حق نہیں سن رہے ہو؟ لکھا ہے طبری نے اپنی تاریخ میں کہ سرکار سید الشہداء عاشور کے دن اپنے ایک راہوار جس کا نام لاحق تھا اس پر سوار ہوئے. توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، امام حسین کے مختلف راہوار ہیں، کسی کا نام ذوالجناح ہے، کسی کا نام لاحق ہے، کسی کا نام کچھ ہے. لاحق نامی سواری پر سوار ہوئے سید الشہداء، اور امام عالی مقام آتے ہیں لشکر اعداء کے سامنے، اور دشمنوں کے مقابلے میں آنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اسمعوا قولی، میری باتوں کو تو سنو، ولا تعجلونی، عجلت سے کام نہ لو، حتی اعظکم، یہاں تک کہ میں تمہیں موعظہ کروں، میں تمہیں بتاؤں میں کون ہوں، میں تمہیں سمجھاؤں کہ میرے نانا رسول خدا ہیں، میں کچھ باتیں تم سے کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد امام حسین کہتے ہیں وَحَتَّى أَعْتَذِرَ إِلَيْكُمْ مِن مَقْدَمِي عَلَيْكُمْ، مہلت تو دو، میں کربلا آنے کے مقصد کو تو تمہارے سامنے بیان کروں، تم سنو تو، سمجھو تو. اس کے بعد امام کہتے ہیں فَإِن قَبِلْتُمْ عُذْرِي، اگر تم نے میری باتوں کو قبول کر لیا، وَصَدَّقْتُمْ قَوْلِي، اور تم نے میری باتوں کی تصدیق کر دی، وَآتَيْتُمُ النِّصْفَ، تم نے مجھے انصاف دے دیا، كُنْتُمْ بِذَلِكَ أَسْعَدَ، اگر تم نے مجھے انصاف دیا تو تم سب کے سب سعادت مندوں میں شمار ہو گئے. امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں آنے کے بعد کیا اعلان کیا؟ اسمعوا قولی، حق سننے کا عادی تو بناؤ اپنے آپ کو، سنو تو فرزند امیر المؤمنین حسین تم سے کیا کہنا چاہتا ہے. عزیزان گرامی، جیسے ہی امام حسین نے یہ جملہ کہا اسمعوا قولی، شمر اٹھتا ہے، جسارت کرتا ہے. شمر کیا کہتا ہے؟ امام حسین کی شان میں جسارت کرتے ہوئے کہتا ہے ہوا یعبد اللہ علی حرف ان کان یدری ما تقول. سوچئے، جس کے گھر میں عبادتیں پروان چڑھی ہوں اس کی عبادت پر انگشت نمائی کر رہا ہے کائنات کا بدبخت ترین انسان شمر کی صورت. کہہ رہا ہے یہ حسین ہیں جو شک و شبہے کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. کاش اس ملعون نے امام حسین کے پدر گرامی امیر المؤمنین کی نماز کو دیکھا ہوتا، جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دی اور قرآنی آیہ کریمہ ان کی شان میں نازل ہو گئی. کاش انہوں نے اس گھرانے کی عبادت و بندگی کا مشاہدہ کیا ہوتا. جیسے ہی شمر نے یہ جسارت آمیز لہجہ اختیار کیا، جانے قربان جائیں. ابھی آپ سنیں گے تذکرہ جناب حبیب ابن مظاہر کا. جناب حبیب اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہتے ہیں کہ واللہ، خدا کی قسم، انی لأراک تعبد اللہ علی 70 حرفا، تو آیا ہے میرے مولا حسین کی عبادت پر انگشت نمائی کر رہا ہے، تیری عبادت میں تو 70 شکوک اور شبہات پائے جاتے ہیں. عزیزان گرامی، جناب حبیب نے واضح کر دیا کہ تمہارا مکمل دین شک و شبہ کے سوا کچھ اور نہیں ہے. تم آئے ہو اس ذات گرامی پر انگشت نمائی کرنے کے لیے جس کے بابا نے یہ اعلان کیا تھا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی ایمان میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے. جناب حبیب ابن مظاہر اس انداز سے شمر سے مخاطب ہوتے ہیں. آپ پڑھیے سورہ زمر کی آیت نمبر 17 اور 18، آیت نمبر 17 اور 18. مالک نے آواز دی فبشر، بشارت دو، عبادی الذین، ہمارے ان بندوں کو جو، الذین جو، یستمعون القول، جو مختلف باتوں کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنا، باتیں سب کی سنتے ہیں لیکن جس کی بات احسن ہوتی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں. توجہ کیجئے گا، ممکن ہے ہمارے یہ جوان آپ میں سے کوئی یہ سوچے کہ ہمیں پڑھنا سب کچھ ہے، ہمیں وہابیت کی ویب سائٹ کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں غالیوں کے عقیدوں کو بھی پڑھنا ہے، ہمیں نصیریوں کی تقریروں کو بھی سننا ہے، ہمیں ملنگیوں کی تقریروں کو بھی سننا ہے، ہمیں اصولیوں کی تقریروں کو بھی سننا ہے، اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ آخر کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے.
याद रखिए, अल्लामा तबातबाई ने सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 17 के ज़िम्न में लिखा है, मालिक हरगिज़ ये नहीं चाहता है कि हमारी समाज का आम जवान सारे टीवी चैनल्स को देखना शुरू कर दे, सारे लिटरेचर को पढ़ना शुरू कर दे, सारी तकरीरों को सुनना पसंद कर दे, फिर कज़ावत करे कि कौन सा लिटरेचर सही है, कौन सा गलत है, कौन सी तकरीर सही है, कौन सी गलत है, किसकी बात अहसन है, किसकी बात गलत है। अल्लामा तबातबाई कहते हैं कि अगर एक घर बनाना हो, एक पुल बनाना हो, तो मुख्तलिफ इंजीनियर्स आएंगे, लेकिन उन इंजीनियर्स में उस इंजीनियर का इंतखाब किया जाएगा जिसके पास इल्म ज़्यादा हो, जिसके पास तजुर्बा ज़्यादा हो। अल्लामा तबातबाई ने कहा, यह आय करीमा अवाम के लिए नहीं है, बल्कि खवास के लिए है कि वो बातें सबकी सुने, लेकिन फ़यत्तबिऊन अहसना, अहसने कौल को वो मुंतखब करें और उसका इत्तिबा करें। तो इन हिराफात से बचने के लिए पहली चीज़ जिसकी शर्त है वो है हक़ सुनने का अपने आप को आदी बनाना पड़ेगा। आप तवज्जो कीजिएगा, जंग जमल में क्या हुआ, हम कैसे जाने हक़ क्या है। जंग जमल हुई, आने वाला आता है मौलाए कायनात की खिदमत में और आने के बाद कहता है, हम कैसे माने कि आप हक़ पर हैं, नमाज तो वो भी पढ़ते हैं, रोज़े तो वो भी रखते हैं, नबी की रिसालत की गवाही वो भी देते हैं, हम कैसे समझे आप हक़ पर हैं या वो हक़ पर हैं। जाने कुर्बान जाएं, कायनात के अमीर बयान सुखन अमीरुल मोमिनीन ने कितना खूबसूरत जवाब दिया है। मौलाए कायनात फरमाते हैं, ला युरफुल हक़्क़ु बिर्रिजाल, हक़ कभी अफराद के ज़रिए नहीं पहचाना जाता। फिर अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, ए रफिल हक़, तुम हक़ को पहचान लो, तारिफ़ो अहलहू, जब हक़ को पहचान लोगे तो साहिबान हक़ खुद ब खुद तुम्हें समझ में आ जाएंगे। हक़ कहाँ मिलेगा? नबी आज़म की हदीस में अमीरुल मोमिनीन के लिए पैगम्बर आज़म ने आवाज़ दी, अल हक़्क़ु मा अली, हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, पहली चीज़ हमें और आपको हक़ सुनने का अपने आप को आदी बनाना होगा अगर इनहिराफात से हम बचना चाहते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने आप को इनहिराफात से बचाएं, तो मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने कुरानी आयात की रोशनी में बयान किया कि हमें सई करनी होगी, हमें तलाश करनी होगी, हमें कोशिश करनी होगी, हमें हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठना होगा। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, करबला जुमूद नहीं सिखाती है, बल्कि करबला तहर्रुक सिखाती है, इंसान हरकत में आ जाए। करबला दौड़ने का नाम है, करबला भागने का नाम है, करबला राह खुदा में सही और तलाश और कोशिश करने का नाम है। करबला कभी भी इंसान को मुंजमिद देखना पसंद नहीं करती है। कैसी कोशिश होनी चाहिए? पढ़िए आप सूरह अनकबूत, बड़ा दिलचस्प सूरा है, बड़े पैगामात हैं। ये एक कोविड-19, ये एक कोरोना वायरस, जिसके सबब मजालिस उस शान व शौकत से जैसे हम मोमिनीन आपस में बैठ कर करते थे नहीं हो पा रही हैं, लेकिन बहुत कुछ सिखाया है इस कोरोना वायरस ने। इंसान को एहसास कमतरी से निजात दिलाई है इसी कोविड-19 ने। आज हमने अपने कौम के जवानों को देखा है कि उनके अंदर बड़ी लियाकत है, बड़ी शाइस्तगी है, बड़ी काबिलियत है, बड़ी इस्तेदाद और सलाहियत वाले हैं हमारी कौम के जवान। आप सोचिए, सोशल मीडिया पर क्या गुज़िश्ता बरसों में इतनी मजालिस आती थी, छोटे छोटे करिए से, छोटी छोटी बस्ती से, छोटे छोटे महल्लों से, छोटे छोटे देहातों से भी लाइव मजालिस हो रही। किस लिए? ताकि इस फुर्सत से भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। मालिक ने इसी सूरह अनकबूत की इब्तिदा में आवाज़ दी, अहसिबन्नास अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने गुमान कर रखा है कि वो सिर्फ दावे ईमान करते रहें, उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? फिर मालिक ने कहा, वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने तो इनसे पहले वालों को भी आजमाया है। और फिर अल्लाह कहता है, हम खूब जानते हैं कि इनमें सच कौन बोल रहा है, इनमें झूठा कौन है। अज़ीज़ान गिरामी, पढ़िए आप सूरह अनकबूत की आयत नंबर 69। मालिक ने आवाज़ दी, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में जिहाद करता है हम उसके लिए रास्तों की हिदायत कर दिया करते हैं। अब यहाँ पर उलमा ने बयान किया है, जिहाद जिहाद बिल कलम है, जिहाद जिहाद बिस सैफ है,
کون سا جہاد ہے، لیکن فینا کا لفظ بتا رہا ہے ہر وہ عمل جو ذات خدا کی خوشنودی کے لیے ہو، اس عمل کو جہاد کہا جائے گا، سعی و تلاش و کوشش کہی جائے گی۔ انحرافات سے بچنے کے لیے انسانوں کو میدان عمل میں اترنا ہوگا۔ تو انحرافات سے بچنے کے لیے پہلی چیز حق سننے کا عادی بنانا ہے، دوسری چیز سعی و تلاش و کوشش کرتے رہنا ہے عزیزان گرامی، تیسری چیز بہت اہم ہے جس کا آج ہمارے ہاں فقدان ہے، جس کو دوسری قوموں نے عملی کیا تو اس قوم کے جوانوں نے ترقی کی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے مشورہ طلبی۔ معذرت کے ساتھ ہمارے پاس روزانہ اگر ایوریج نکالا جائے تو ایک فون آ جاتا ہے استخارے کے لیے۔ استخارے پر بہت بھروسہ ہے، جبکہ امیر المومنین نے بیان فرمایا الاستشارۃ عین الہدایہ، مشورہ طلبی عین ہدایت ہے۔ ہم مشورہ نہیں کرتے، ہم فوراً استخارے پر آ جاتے ہیں، جبکہ استخارے کے بارے میں کتنے شرائط، کون کرے گا، کس چیز سے کرے گا، کس وقت استخارہ کرے گا، کیا اس پر ہم غور کرتے ہیں؟ کس لیے استخارہ کرے گا؟ میں آپ کو بتاؤں، میں ایسی جگہ کے بارے میں جانتا ہوں جہاں کچھ جاہل افراد چوری کیا کرتے تھے، توجہ کیجیے گا، اور چوری بھی کیسی؟ ٹرین پر جاتے تھے اور پرس کھینچ کر یا خاتون کی چین کھینچ کر کے بھاگ آتے تھے، اور وہ لوگ وہ تھے جو استخارہ کرواتے تھے، مول صاحب ذرا دیکھ کر بتائیے کہ آج پورب سمت جائیں یا پچھم سمت جائیں، مشرق جائیں کہ مغرب جائیں۔ یہ وہ افراد ہیں جو انحرافات کا شکار ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمیں استخارے سے زیادہ فوکس کرنا ہے مشورہ طلبی پر۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مشورے کے نتیجے میں بہت سارے افراد دامن حق سے وابستہ ہوئے ہیں۔ سر فہرست جناب زرارہ کا نام آتا ہے۔ کیا زرارہ پہلے سے امام جعفر صادق کے صحابی ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا زرارہ پہلے دن سے امام جعفر صادق کے صحابی خاص ہے؟ نہیں، ایک بہن نے جو فہیمہ بہن تھی، عقیلہ بہن تھی، تیز ہوش تھی، اس نے معرفی کی ہے امام صادق کی، تو زرارہ آتے ہیں امام صادق کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ تنہا جناب زرارہ نہیں، عدی ابن حاتم اگر نبی کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، امیر المؤمنین کی محبت اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں، تو کس کے ذریعے؟ اپنی بہن کے ذریعے۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہ مشورہ خواتین سے نہیں کیا جائے گا۔ آپ انصاف سے بتائیے، اگر مرد کم عقل ہے، کند ذہن ہے، تو وہ مرد اچھا ہے یا وہ خاتون اچھی ہے جو تیز ہوش ہے، جس کے ہاں عقل پائی جاتی ہے؟ جناب شعیب کی بیٹیوں نے جناب شعیب کو مشورہ دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں عاقل اسے کہا جاتا ہے، تیز ہوش اسے کہا جاتا ہے جو مثال کے طور پر صبح میں جب گھر سے نکلے تو جیب میں 100 روپے لے کر نکلے، اور شام ہوتے ہوتے گھر واپس آئے تو اس 100 کو مثلاً 1000 روپے میں تبدیل کر لے۔ عاقل اسے ہمارا سماج کہتا ہے جو سن 2020 میں شہر لکھنؤ میں اپنے 1000 اسکوائر فٹ کے مکان کو سن 2021 میں 2000 اسکوائر فٹ میں تبدیل کر لے۔ لوگ سمجھتے ہیں عقل مند انسان وہ ہے، یہی تو کہا جاتا ہے بڑا تیز ہے، بڑا عقل مند ہے۔ یاد رکھیے، عقل مندی کا ملاک اور معیار نبی اعظم نے بیان فرمایا۔ پیغمبر کہتے ہیں ان عاقل الناس، عقل مند ترین انسان کون ہے؟ من عرف ربہ فاطاعہ، جو اپنے رب کو پہچانے، تنہا پہچاننا نہیں ہے بلکہ رب کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ رب کی اطاعت بھی کرنا ہے۔ پھر فرمایا ومن عصی اللہ، عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند انسان کون ہے؟ فرمایا وعرف عدوہ فعصاہ، جو اپنے دشمن کو پہچانے اور پھر دشمن سے اظہار بیزاری کرے۔ پھر فرمایا وعرف دار اقامتہ، پہچانے کہ اس کی ابدی آرام گاہ کون سی ہے، فاصلحھا، اس ابدی آرام گاہ کو صحیح و سالم بنائیں۔ اس کے بعد فرمایا وعرف سرعۃ رحیلہ، پہچانے کہ دنیا تیزی سے گزر جانے والی جگہ ہے، تیزی سے کوچ کر جانا ہے اس دنیا سے۔ پھر پیغمبر کہتے ہیں فتزودت تھا، اس سفر پر جانے کے لیے زاد سفر کو آمادہ کرے۔ زاد سفر کیا ہے؟
فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد سفر تقوی الہی ہے۔ بس میں تمام کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، ہمیں اور آپ کو اگر دین کے معلومات نہیں، اگر دین کی تعلیمات سے ہم بے بہرا ہیں، اگر دینی معرف سے ناآشنائی ہے تو ہم کہاں جائیں گے؟ بھائی اگر کسی کو ڈرائیونگ سیکھنی ہے تو ایک ماہر ڈرائیورز کو اپنا استاد بنائے گا۔ اگر دین کی معلومات نہیں ہے تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ علماء کے پاس، صاحبان علم کے پاس، مجتہدین کے پاس، فقہا کے پاس۔ اب یہ غلط فہمی کہ یہ ولایت فقیہ کا تصور، یعنی ولی فقیہ کو معصوم بنا دینا، نہیں، ممکن نہیں ہے۔ ولی فقیہ معصوم نہیں ہے۔ ہاں، اگر امام خمینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ولایت فقیہ وہی ولایت جو امیر المومنین کی تھی، تو مقصد بیان کرنے کا یہ تھا جس طرح کائنات کے امیر یعصب الدین امیر المؤمنین لوگوں کی ہدایت کا کام کیا کرتے تھے، ولی فقیہ بھی اپنے اجتہاد کی بنا پر لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کرتا ہے۔ لہذا کبھی بھی ان شبہوں میں ہمیں گرفتار نہیں ہونا ہے، ہمیں ہرگز ان شبہات کا شکار نہیں ہونا ہے، بلکہ حقیقت میں پہچاننا ہے کہ دین حقیقت میں کیا کہتا ہے، دین کے اپنے مطالبات کیا ہیں۔ تو امام حسین کی ایک سیرت یہ ہے کہ نبی اعظم کی سیرت کو اتباع کرتے ہوئے زندہ کریں، اور نبی اعظم کی سیرت کیا ہے؟ لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے نجات دلا کر کے راہ نور کریں، لوگوں کو ضلالت و گمراہی کے دلدل سے نجات دلائیں۔ امام حسین نے بھی کربلا میں لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے نجات دلانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ آپ سوچئے، ڈاکٹر عبد المنعم حسن جیسا انسان بنور فاطمہ اہتدیتو کہتا ہے خطبہ فدق کو سننے کے بعد، اور آگے بڑھیے تو ادریس مغربی سنی ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ بعض عرب اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ یزید رضی اللہ ہے، تو بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے یزید رضی اللہ نہیں ہے، بلکہ یزید لعنت اللہ تعالی علیہ ہے، اور اپنے آپ کو حسین کا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ یہ امام حسین کی قربانی تھی کہ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین کی قربانی کے نتیجے میں آج بھی دنیا بھر سے متعدد سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں افراد مکتب کربلا کے گرویدہ ہو رہے ہیں۔ آئیے مالک کی بارگاہ میں دعا کریں، اے کریم پروردگار ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہم سب کو انحرافات سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ یاد رکھیے گا، انحرافات سے بچنے کے لیے حق سننے کا عادی بنانا ہوگا اپنے ان کانوں کو۔ ہمیں اور آپ کو انحرافات سے بچنے کے لیے سعی و تلاش و کوشش کرنی ہوگی۔ ہمیں اور آپ کو انحرافات سے بچنے کے لیے مشورات طلب کرنا ہوگا۔ جب یہ اصول ہماری زندگی میں حاکم ہو جائیں گے تو آپ یقین جانیے ہم صراط مستقیم کے راہی ہیں۔